اے آئی AI. یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جس نے انسانوں کے کام میں انسانوں کو ہی ختم کر دینا ہے۔ We automate away all the jobs. Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons. آپ کے سوچنے کی صلاحیت بالکل یہ ختم کر دے۔ Machines taking over is a threat for everyone. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans. Just like a global nuclear war was. اب بات کرتے ہیں کہ یہ اے آئی ہے کیا۔ اے آئی مشین کا انسانوں کی طرح سوچنا، ان کی طرح کام کرنا اور انسانوں سے بہتر کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو بنایا کیسے گیا؟ اس ٹیکنالوجی کو کسی ایک انسان نے نہیں بنایا۔ اس ٹیکنالوجی کو بنانے کے لیے بہت سے سائنٹسٹ، انجینئر اور سافٹ ویئر ڈیولپر نے کام کیا۔ یہ اے آئی نہ کوئی موبائل ایپ ہے اور نہ ہی کوئی سافٹ ویئر ہے اور نہ ہی کوئی ویب سائٹ ہے، یہ ایک پوری کی پوری ٹیکنالوجی ہے۔ اور اس چیز کا آئیڈیا 1950 میں ایک امریکہ کا سائنٹسٹ ہے ایلن ٹیورنگ، اس کو آیا تھا کہ کیا مشین بھی انسانوں کی طرح سوچ سکتی ہے، اور بس وہیں سے اس پر ورک سٹارٹ ہو گیا اور اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا گیا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ یہ اے آئی ٹولز ہیں یا مشینز ہیں، یہ کام کیسے کرتی ہیں۔ اس کو آپ جو بھی ڈیٹا دیتے ہو یا آپ اس سے کوئی بھی کویسچن پوچھتے ہو، فار ایگزامپل کوئی امیج ہوگی، ٹیکسٹ ہوگی یا کوئی ویڈیو ہو گئی یا کچھ بھی، پھر مشین اس ڈیٹا کو اینالائز کرے گی۔ اس کے بعد پھر جس کے اندر جو الگوریتھم یوز ہوا ہے، پھر اس الگوریتھم کے ذریعے آپ کے اس ڈیٹا کو یہ سمجھے گی۔ اگر آپ نے اس سے جو بھی پوچھے، اگر اس نے آپ کو صحیح انفارمیشن پرووائڈ کی ہے تو یہ سب مشین لرننگ کی وجہ سے۔ آپ کے ٹائم پہ آپ کو آن لائن بہت سے ٹیوٹوریلز مل جائیں گے مشین لرننگ کے، اور ایون کہ چائنا جیسی کنٹریز نے کڈ اسکول میں مشین لرننگ کا سلیبس سکھانا بھی شروع کر دیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات پتہ ہی کیا ہے، اور جو آج کل ہر سوشل میڈیا اپلیکیشن میں بھی یوز ہو رہا ہے، اور اے آئی تو بنا بھی پورا اسی پر ہے، وہ ہے ہیومن سائیکالوجی، کہ انسان کے بات کرنے کا انداز، اس کے سوچنے کا انداز، کہ کیا یہ پسند کرتا ہے، کیا یہ چیز اس کو بری لگتی ہے، کن باتوں پر یہ ہنستا ہے۔ اب اسی چیز کو یوز کر کے اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بنایا گیا۔ اب یہ ڈیٹا فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک یا ایون کہ کوئی بھی اپلیکیشن جو آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں اپنے موبائل میں، تو اس سے یہ کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس پر جو بھی پوسٹ ہوتا ہے، آپ اس پر کوئی بھی انسان ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہر انسان کا اس پوسٹ کے مطابق ہر انسان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ یہ ایک پوسٹ ہے، اب اس پر ہر انسان نے اپنے حساب سے ریئیکٹ کیا ہوا ہے۔ انہی اپلیکیشن پہ ہمارا کسی سے میسج پر بات کرنے کا طریقہ، یا ہم کسی کو کال کرتے ہیں اس پر ہم کیسے بات کرتے ہیں، کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، اب یہ سارا ڈیٹا اس کمپنی کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ انہیں پتہ ہوتا ہے۔ پھر کبھی کبھی ان کمپنیز پر سائبر اٹیکس بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمارا ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے۔ پھر کمپنیز خود بھی بلیک مارکیٹ میں بلینز آف ڈالرز میں ہمارا ڈیٹا سیلز کرتی ہیں۔ اس ڈیٹا میں ہماری کیا کیا انفارمیشن ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ ہم کہاں گئے، کس سے بات کی، کس سے کب میسج کیا، ہماری لوکیشن، سب کچھ اس ڈیٹا میں ہوتا ہے۔ تو اسی کنسیپٹ سے اے آئی کو ڈیزائن کیا گیا، اسی لیے تو ہمیں اے آئی اتنا ایکوریٹ جواب دیتا ہے، اسی لیے اتنی ریئلسٹک چیزیں کریٹ کر کے دیتا ہے، اسی لیے انسان سے بہتر کام کرتا ہے۔ اور روبوٹس کے اوپر جو ماس پروڈکشن کی جا رہی ہے وہ ساؤتھ کوریا کا ایک لیب ہے گلیک نام کا، اس میں ہو رہی ہے، جہاں ہر روز 1000 ماسک بنا رہے ہیں روبوٹس کے لیے۔ اور روبوٹس کی پوری ڈیٹیل جو ہے پوری لک لائک انسانوں کی، اس میں کوئی بھی کمپیئر نہیں کر پائے گا کہ یہ ریئل انسان ہے یا کوئی روبوٹ۔ اچھا، اس سے انسان اپنے بہت ہی ایزیلی اپنے کلون بنا پائے گا۔ اب اس کلون کو کہاں یوز کرنا ہے، کس ٹائم، کس وقت یوز کرنا ہے، اور کس جگہ پہ کیسے یوز کرنا ہے، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہ ریئل انسان ہے یا کوئی کلون ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہی سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کلون ہے کیا اور اے آئی سے یہ کیسے بنایا جائے گا۔ اچھا، جو اے آئی کلون آپ بنائیں گے اس کے دماغ میں جو چپ یوز ہوگی اس میں آپ کا ہی ڈیٹا سیو کیا جائے گا، مطلب آپ کس طرح بولتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں، اگلے سے آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، بالکل وہ کلون آپ کی طرح ہی بات کرے گا۔ اب ان کلون کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے، اب اس کلون کو آپ ان لمیٹڈ اپنے کلون بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب اے آئی ایپس اور ویب سائٹ
بنانے والی کچھ بڑی کمپنیز کی بات کرتے ہیں. اوپن اے آئی جس نے چیٹ جی پی ٹی جیسی ویب سائٹ اور ایپلیکیشن ڈیزائن. آپ چیٹ جی پی ٹی سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن ہے اور جہاں تک آپ کی سوچ جاتی ہے وہاں تک آپ اس سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اب کسی قسم کی ویڈیو کریٹ کروانا بہت ایزی ہوگی. آپ جسٹ ایک ٹیکسٹ ٹائپ کریں, اس کے بعد جو بھی آپ نے ٹیکسٹ میں لکھا ہوگا وہ ویڈیو آپ کے سامنے یہ بنا کے دے گا. یہاں پہ میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھا رہا ہوں, خود کمپیئر کر لیں کہ اس نے کتنی ریئلسٹک ویڈیوز بنا کے دی ہیں جسٹ ایک ٹیکسٹ ٹائپ کرنے سے. اچھا ایون کہ آپ کے ذہن میں اب کوئی بھی اپلیکیشن یا کوئی بھی سافٹ ویئر کا یا کوئی بھی ویب سائٹ کا کنسیپٹ ہے, آئیڈیا ہے, جیسے آپ کو کوڈنگ نہیں آتی پروگرامنگ, آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے اس کنسیپٹ کو چیٹ جی پی ٹی کو دے دینا ہے. وہ آپ کو ایک بہترین کوڈ اس کا جو پروگرامنگ کوڈ ہوتا ہے وہ آپ کو دے دے گا. آپ نے جسٹ کاپی کرنا ہے, پیسٹ کرنا ہے. گوگل, فیس بک اور واٹس ایپ نے بھی اپنے ایپلیکیشن کے اندر اے آئی فیچر ایڈ کر دیے ہیں. گوگل میں آپ کو گوگل اے آئی اسسٹنٹ مل جائے گا. ایک تو اس کا ہی سارا کام یہی ہے جیسے چیٹ جی پی ٹی میں, بس اس میں ایک الگ چیز یہی ہے کہ اس میں آپ کو ایک اے آئی ماڈل مل جائے گا. وہ اے آئی ماڈل کیا کرے گا, آپ کی جسٹ آپ اس کو اپنی کمپیوٹر کی یا لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر ایڈ کریں گے اور اس سے آپ کچھ بھی آپ اس کو کوئی بھی انسٹرکشن دیں گے, وہ آپ کو سارا کام جسٹ آپ نے انسٹرکشن دینی ہے, وہ آپ کا سارا کام وہی کرے گا. اچھا اس میں آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ اب یہ کر لیں, آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا, آپ یہ نہ کریں. بس آپ نے جسٹ اس کو انسٹرکشن دینی ہے بس بول کے. اب لائیو بات کر سکتے ہیں اس سے. واٹس ایپ اور فیس بک میں آپ کو میٹا اے آئی کے نام سے ایک فیچر مل جائے گا. اس میں آپ کو چیٹ جی پی ٹی گوگل اسسٹنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. جسٹ آپ نے وہاں اے آئی میٹا اے آئی کو اوپن کرنا ہے, اس میں آپ نے جو بھی کرنا ہے, آپ کا جو بھی ہے آپ نے جسٹ وہ ان کو بتانا ہے, وہ آپ کو اسی کے ریلیٹڈ انفارمیشن پرووائڈ کر دے گا. آپ نے جسٹ اس کو انفارمیشن لینے کے لیے ہی استعمال کرنا, کوئی بھی اپنی پرسنل انفارمیشن اس کو پرووائڈ نہیں کرنی ہے. بے شک وہ چیٹ جی پی ٹی ہے, گوگل اسسٹنٹ ہے یا میٹا اے آئی ہے. اور نہ ہی آپ نے ان پلیٹ فارم کے اوپر کوئی بھی پکچر اپنی کوئی اے آئی ماڈل کریٹ کروانے کے لیے اپلوڈ نہیں کرنی ہے, نہیں تو اس میں اگلا اے آئی ماڈل یا ڈیپ فیک ویڈیو آپ کی بنی ہوئی ملے گی. اب یہ ویڈیوز کیسے بنائے جائیں گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ظاہری سی بات ہے کہ اے آئی کو اور پکچرز چاہیے ہوں گی لوگوں کو ریئلسٹک ویڈیو پکچر جنریٹ کر کے دینے کے لیے. اس کے لیے آپ کی پکچرز ہی یوز ہوں گی. آپ نے جو بھی ان پلیٹ فارم پر اپنی پکچر اپلوڈ کی ہوگی یہ پکچر ان کے ڈیٹا سرور میں سیو ہو جائے گی اور بعد میں یہ پکچرز وہ لوگوں کو ریئلسٹک ویڈیو بنانے کے لیے پھر جو آپ نے جو اپنی پکچر اپلوڈ کی ہوگی وہ اس ویڈیوز بنانے کے لیے وہ یوز کرے گا. اور کون کس ٹائپ کا ٹیکسٹ پرومپٹ دے کے کس قسم کی ویڈیو جنریٹ کروائے گا کسی کو بھی نہیں پتا. اب وہ ٹیکسٹ پرومپٹ کیسا دے رہا ہے, کس ٹائپ کی ویڈیو جنریٹ کروا رہا ہے. ایون کہ باہر لوگ اس چیز سے بچنے کے لیے پروٹیکٹر ماسک یوز کر رہے ہیں کہ کوئی ان کی ویڈیو یا پکچر نہ لے لے. اب آپ یہاں پہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اے آئی کتنا ڈینجرس ہے. ہمارے کنٹری میں تو لوگ خود اپنی پکچر اور ویڈیوز جنریٹ کروانے کے لیے خود اپنا ڈیٹا ان سرورز پر ان پلیٹ فارم پر اپلوڈ کر رہے ہیں. ان ساری کمپنیز کی جو بھی ایپلیکیشن ہے, چیٹ جی پی ٹی, گوگل اسسٹنٹ, ایون کہ کوئی بھی ایپلیکیشن ہے, ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ ادھر جو بھی ویڈیو یا پکچر اپنی اپلوڈ کریں گے آنے والے ٹائم میں وہ پکچر آپ کی وہ جہاں بھی یوز کریں گے, جیسے بھی یوز کریں گے, آپ کو اس چیز سے پرابلم نہیں ہوگی. ہمارے یہاں پتہ سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ لوگ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو پڑھتے تک نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہے, بس جسٹ یوز کرنا. دوسرا, آپ نے بینک اکاؤنٹ, اپنا آئی ڈی کارڈ یا ایون کہ کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے پاسورڈ, کوئی بھی انفارمیشن یہاں پہ ان پلیٹ فارم پہ شیئر نہیں کرنا, کیونکہ آپ کے سارے اکاؤنٹ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتے ہیں. اگر آپ کی ایک اکاؤنٹ کی انفارمیشن بھی ان کے پاس چلی جائے گی تو پھر آپ کے سارے اکاؤنٹ کو ایکسیس کرنا ان کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے. اب اے آئی کو پراپر یوز کیسے کرنا ہے وہ آنے والی ویڈیو میں آپ سیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اب اس اے آئی کی فائدے کیا ہیں, نقصان کیا ہے, ان کی بات کرتے ہیں. اب سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اے آئی روبوٹ تیزی سے کام کرتا ہے. مشین انسان سے زیادہ ڈیٹا پروسیس کر سکتی ہے, اس کو سمجھ سکتی ہے. اب اس کو نیند بھی نہیں چاہیے, یہ بنا رکے کام کر سکتے ہیں. اگر اس کو صحیح پروگرام کیا جائے تو یہ اے آئی روبوٹ بالکل غلطیاں نہیں کرتے, انسان سے بھی زیادہ صحیح کام کرتے ہیں بنا کوئی غلطی کیے. سب سے پہلا نقصان ہے جابس. Artificial intelligence is coming for your job. AI is going to replace you. In just a few years, we'll all be out of work.
کہ مشین انسان کی جگہ لے لے گی، اس سے ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی، نوکریوں کا کنسیپٹ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا اس سے. کئی روبوٹ سے انسان جو نوکریاں کر رہے ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں گی، جیسے کسٹمر سروس، فیکٹری ورک یا ہوٹل، شاپس. ان سب چیزوں میں نا آپ کو روبوٹس کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. انسان وہی آپ کو نظر آئے گا جو ان کو آپریٹ کرنا جانتا ہوگا، ان کو یوز کیسے کرنا ہے، ان کو کیسے کام پہ لگانا ہے، یہ سب کچھ. AI کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایزی انٹرنیٹ. اب انٹرنیٹ پہلے سے بھی زیادہ ایزی ہو جائے گا اور اپگریڈ ہو جائے گا. پہلے جس کو بنانے کے لیے آپ کو 2-3 گھنٹے لگتے تھے نا، اب اس کو بنانے کے لیے آپ کو جسٹ ایک ٹیکسٹ دینا ہوگا یا انسٹرکشن دینی ہوگی، وہ آپ کو 2 منٹ دے دے گا. اب اس کا نقصان یہی ہے کہ سب سے پہلے انسان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسرا یہی ہے کہ جو آپ کا یہ فیس ہے وہ کوئی بھی کہیں بھی یوز کر سکتا ہے، کوئی بھی امیج جنریٹ کرنے کے لیے، کوئی بھی ڈیپ فیک ویڈیوز بنانے کے لیے یا کوئی بھی فیک نیوز بنانے کے لیے. تیسرا اس نے نا میڈیکل فیلڈ میں بھی بہت ہیلپ کی ہے. AI ٹول سے ایکس رے، MRI، CT اسکین، بلڈ ٹیسٹ رپورٹ کو اینالائز کر کے کینسر، ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز جیسی پرابلم کو صحیح اور جلدی پہچان لیتا ہے. AI کینسر کو ڈیٹیکٹ کرنے میں نا کئی ڈاکٹر سے بھی زیادہ ایکوریٹ ہو چکا ہے. دوسرا باڈی پارٹس کنٹرول، اس نے نا پیرالائزڈ لوگوں کو بہت ہیلپ کی ہے. تیسرا ہے برین مشین کنیکشن، جس میں دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے نا AI چپس بنائی گئی ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ یہ AI ہیک ہو سکتا ہے. اگر اس کا سسٹم ہیک ہو جاتا ہے تو اس کا کنٹرول پورا کا پورا اس انسان کے پاس چلا جائے. چوتھی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے ریلیشن. اس AI کے آنے سے اس پر پہلے سے زیادہ ایفیکٹ پڑے گا. بے شک ہم اس کو نا جتنی بھی لک دے رہے ہیں انسانوں جیسی، بٹ یہ انسانی ایموشنز نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے جو AI ورچوئل رپورٹس بنائے گئے ہیں، AI چیٹ بوٹس، ورچوئل فرینڈز، اب یہ چیز انسان کی ریئل لائف ریلیشن پر بہت زیادہ افیکٹ کرے گی. کیونکہ نا یہاں لوگ ریئل انسانوں کی جگہ AI بوٹ سے بات کرتے ہیں، ان سے اپنی ساری ہر چیز شیئر کرنے لگ جاتے ہیں. اس سے ریئل لائف میں ان کا ایموشنل ڈسٹینس بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ AI صرف لاجک پر کام کرتا ہے، انسانی جذبات نہیں سمجھتا. یہاں پہ جو 5ویں چیز ہے نا وہ ہے سیلف ڈرائیونگ کارز. یہ تو ایک ٹاپک ہے جس پر میں ایک پوری ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناؤں گا. کارز کو کیسے بنایا گیا ہے، یہ سیلف ڈرائیونگ کار کیسے چلتی ہیں، ان میں کیا AI سسٹم یوز کیا گیا ہے. اب میں آپ سے یہی بولوں گا کہ آپ بے شک جس ایج میں بھی ہیں آپ اس ٹیکنالوجی کا ضرور پتہ ہونا چاہیے اور اس کو ضرور سیکھنا چاہیے. اب اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے بیسک کمپیوٹر نالج ہونی چاہیے. دوسرا بیسک پروگرامنگ لینگویج بھی آنی چاہیے. تیسرا AI اور مشین لرننگ کا کانسیپٹ سمجھنا ہوگا، کیونکہ اب آپ کی پوری لائف انہی AI کی چیزوں پر ڈیپینڈ ہونے والی ہے. اگر آپ نے AI کو نہیں سیکھا تو آپ روبوٹس کو نہیں، روبوٹس آپ کو کنٹرول کریں گے. ابھی ریسنٹلی نا کچھ سال پہلے ہی ایک روبوٹ بینا 48 کا سٹیٹمنٹ آیا کہ میں کچھ نیوکلیئر ویپنز بنانا چاہتی ہوں جس سے میں انسانوں کو کنٹرول کر سکوں. I just need the chance to prove myself and taking over the nuclear weapons of the world. ایک اینڈرائڈ روبوٹ فلپ کہتا ہے کہ میں انسانوں کو زو میں رکھنا چاہتا ہوں، بالکل اینیملز کی طرح. So don't worry. Even if I evolve into Terminator, I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo. ایک اور روبوٹ صوفیا اوپنلی ایک شو میں کہتی ہے کہ I will destroy humans. ان روبوٹس کا نا انسانوں کو بار بار وارن کرنا کیا یہ سچ ہے یا نہیں، یہ ہمیں خود سوچنا ہوگا. ان روبوٹس کے برین میں نا جو بھی آرٹیفیشل چپ یوز کی جا رہی ہے وہ بہت ہی پاورفل. اب آپ کو نا یہ خود سوچنا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا. اور تب تک میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں.